بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک نہایت شاندار اور وسیع سلطنت تھی جس پر ایک عادل اور نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا محل قلعہ نما تھا، رعایا خوشحال تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا، میری سلطنت اور میرا تخت کہیں کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی فکر میں بادشاہ نے اپنے محل کے لیے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ فوجی پہرہ دار ہر دروازے پر موجود تھے، لیکن پھر بھی بادشاہ کا دل مطمئن نہ تھا۔ ایک دن وزیر نے مشورہ دیا، انسانوں کی حفاظت تو آپ کو میسر ہے، مگر کبھی سنا ہے کہ جانور بھی اپنی وفاداری اور ہوشیاری سے بادشاہت کو بچا جاتے ہیں؟ کیوں نہ ہم ایک خاص کتے کو تربیت دیں جو چوکیدار کی طرح ہمیشہ آپ کے قریب رہے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ ایک چالاک، تیز نظر اور طاقتور کتا منتخب کیا گیا۔ وہ عام کتوں کی طرح نہ تھا، بلکہ بڑا ذہین اور ہوشیار کتا تھا۔ بادشاہ نے اس کا نام رکھا امین۔ امین کتا محل کے اندر اور باہر ہر طرف گھومتا رہتا۔ رات کو وہ بادشاہ کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھتا اور دن میں دربار کے کونے میں۔ جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتا صرف جانور نہیں، بلکہ گویا ایک نگہبان فرشتہ ہے۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا، اچانک امین نے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنی۔ کوئی چور محل کی دیوار پھلانگ رہا تھا۔ امین نے فوراً شور مچایا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اس نے صرف اتنی آواز نکالی کہ بادشاہ جاگ جائے۔ باقی محل کے لوگ بے خبر رہے۔ جب بادشاہ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کتا دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا اور چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بادشاہ کو پہلی بار یہ یقین ہوا کہ امین کتا عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ذہین کتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ نے امین پر بھروسہ بڑھا دیا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھ لگتی تو وہ کتا پہرا دینے لگ جاتا۔ رعایا بھی کہنے لگی، یہ کتا بادشاہ کے لیے اللہ کی خاص نعمت ہے۔ لیکن دربار کے چند سپاہی اور وزیر حسد میں جلنے لگے۔ وہ سوچنے لگے، یہ تو کتا ہے اور بادشاہ اسے ہم سے زیادہ عزت دے رہا ہے، اگر ایسا رہا تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ جہاں پناہ، آخر یہ کتا ہے، آپ نے اس سے اتنی عزت کیوں بھی رکھی ہے؟ یہ کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شروع میں بادشاہ نے یہ بات نظر انداز کی، مگر بار بار سننے سے دل میں وسوسہ آنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا، اگر واقعی یہ کتا کسی دن مجھے نقصان پہنچا دے تو کیا ہوگا؟ چند سپاہیوں اور وزیروں نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ کو شک ہے تو ایک بار امتحان لیجیے۔ کتوں کی اصل وفاداری بھوک اور گوشت پر پتہ لگائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ کتا واقعی وفادار ہے تو چاہے اسے گوشت دکھایا جائے، یہ آپ کو چھوڑ کر نہ بھاگے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کتے کو کئی دن بھوکا رکھا جائے۔ امین پر یہ سخت آزمائش تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بھوکا رہا مگر بادشاہ کے قریب سے ایک قدم نہ ہٹایا۔ وزیروں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ محل میں گوشت لا کر اس کے سامنے ڈالا جائے۔ کتا چند لمحوں تک گوشت کی خوشبو سونگھتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی نظریں ہٹا کر بادشاہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، افسوس، ہم انسان کھانے کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن ایک جانور نے مجھے وفاداری اور صبر کا سبق دے دیا۔ بادشاہ نے وزیروں کی سازش کو سمجھ لیا۔ اس نے ان سب کو دربار سے نکال دیا اور اعلان کیا، جس طرح یہ کتا بھوکا رہ کر بھی اپنی وفاداری نہ چھوڑ سکا، اسی طرح ہر رعایا کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری اور ایمان پر قائم رہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن اگر ہم نے حسد اور لالچ میں وفاداری کھو دی تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ امین کتا آخر تک بادشاہ کا ساتھی رہا۔ رعایا نے اسے امین سلطنت کا لقب دیا۔